بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ایک تو اکانومی جو ہے وہ خبروں کے اندر ہے, دوسرا جوڈیشری بھی خبروں کے اندر ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ جوڈیشری اور سیاست. سیاست. کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی اس پہ. جی بالکل. تو عمران خان کا ذکر نہیں ہوا, بالکل. اور چیف صاحب کا ذکر نہیں ہوا. دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف کا تو ہوتا ہے, قاضی فائز صاحب کا نہیں ہوا. چیف جسٹس کی بات تو آج وجہ بھی ہے اس کی, تو ہم ذکر کرتے ہیں. ایک تو سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ دیکھیں ہوئی, پھر اگین ہمارا مین اسٹریم میڈیا, چونکہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک سینسرشپ کا ماحول ہے, تو وہ خبر اس طریقے سے شاید نہیں ہائی لائٹ ہوئی کہ جو یو این کی ایک ہیومن رائٹس کی جو باڈی ہے, جی سر, ان کی ایک آگے ایک ورکنگ کمیٹی ہے آربیٹری ڈیٹینشن پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک میٹنگ کی, بڑی لمبا یہ پروسیس چل رہا تھا, اور اس میٹنگ میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب یہ اس طرح کی وائلیشنز رپورٹ ہوتی ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ متعلقہ حکومت سے بھی جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان سے بھی انہوں نے جواب لیا جو رپورٹس میں آیا ہے انٹرنیشنل میں. اس کے بعد انہوں نے ایک پیپر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور اس وقت تک کے آبویسلی ایک مقبول ترین لیڈر, ان کی جو ڈیٹینشن ہے اس کو انہوں نے اللیگل کہا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پہ انہیں رہا کرنا چاہیے, اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف بیسیکلی اشارہ ہے, اس کو روکا جانا چاہیے. ایک سوال اس پہ اون چودھری صاحب نے میرا بھی سوال یہی تھا, میں پوچھنا یہ چاہتا تھا, اس کے اثرات مجھے کہیں اور نظر نہیں آئے, لیکن ٹی وی چینلز پہ مجھے یہ نظر آیا ہاں جی, کہ اون چودھری اور باقی لوگ جو ہیں اس کے خلاف پریس کانفرنسز کرنے کے لیے سامنے آ گئے. ہاں جی, تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ان پریس کانفرنسز کا, جی. کیا کہہ رہے ہیں اون چودھری صاحب, یہ وہ بتائیں. کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمنی ہے. دیکھیے یہ میرے لیے ویسے عجیب سوال ہے ایز اے جرنلسٹ بھی, کہ اگر کوئی اپنے لیڈر یا عمران خان کی رہائی کے متعلق بات کرتا یہ ہے, ملک دشمنی ہو جاتی ہے. دشمنی ہو جائے گی ان کی نظر میں. نہیں, 9 مئی کے واقعات کے سامنے تو پھر وہ ذرا ہاں, context 9 میں مئی بیان تو میں. چلیں اب ایک ہے, ایک ہسٹری میں تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن موجودہ سچویشن میں تو ابھی 9 مئی کہیں پہ نہیں آپ کو لیکن نظر آ مجھے رہا. ایک بات نہیں سمجھ آتی گیلانی صاحب, میں موضوع سے ہٹانا نہیں چاہتا آپ کو. یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس ریاست کے پاس طاقت بھی ہے, انویسٹیگیٹرز بھی ہیں, پروسیکیوشن کی بھی وہ ہے, کنوکشن نہیں نظر آتی مجھے. نہیں, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کنوکشن نہیں ہے, میں آپ کی باتوں پہ یقین کر کے لوگوں کو مجرم قرار دے دوں, کیسے کروں میں کیا کروں؟ بالکل نہیں. کنوکشن سے پہلے ایک جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہے فیئر انویسٹیگیشن. آف کورس یہ تو ٹھیک کرتی ہے ویسے. وہ فیئر ٹرائل تو بعد کی بات ہے نا, اس میں آپ کی کنوکشن آئے گی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو آپ فیئر انویسٹیگیشن تو کر لیں. لیکن یار سال گزر وہی گیا, نہیں ہوئی ابھی تک. سال گزر گیا, کر کیا رہے تھے یہ؟ ہاں, تو مقصد یہ کہ یہ اسی طرح کی پھر وہ پولیٹیکل ایک بی ٹیم جو اتر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب, لیکن 2 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں چند جی دنوں سر. میں. ایک تو یہ جو یو این کی جو ہیومن رائٹس باڈی ہے اس کی جو ورکنگ کمیٹی کا اس یہ کی جو فیصلہ رپورٹ آنا سامنے عمران آئی. خان کی ڈیٹینشن کے اوپر, اور اس کو سیاسی قرار دینا. اور دوسرا جو امریکہ میں قرارداد پاس ہونا, اور 368 ممبرس کا کہنا کہ جناب یہ ہے. اب اس کو کئی لوگ ویسے لنک کر رہے ہیں اب وزیر اعظم شہباز شریف کے چائنا کے دورے سے سوشل میڈیا پہ, کہ چونکہ آپ چائنیز کیمپ کی طرف گئے تو آپ پہ دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. اب اس کی لیکن کیا ایک بات میں آپ حیثیت کو سے بتاؤں, ایک بات میں بڑی کلیئرلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. باتیں چھوڑیں, باتوں پہ نہ جائیں. آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے کیمپ میں جائیں. جی, ہم سیدھے امریکہ کے کیمپ میں جائیں. یہ تو کسی منہان نجم سیٹھی صاحب کی یہ ویسے باتیں شاتیں پروگرام کا حوالہ دیا نا, وہی جو میں نے ایک دن کہا بھی تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اب صرف وہ پولز چینج ہوئے ہیں. یہ انہوں نے جو قرارداد پیش کی اس کے ریئیکشن میں قومی اسمبلی میں پاکستان کی جو حکومت نے, وہ پھر بعد میں سنا ہے کہ کچھ چیدہ لوگ گئے ہیں امریکن ایمبیسی, اور وہاں پہ گڈے گوٹے بھی انہوں نے پکڑے ہیں کہ ہے بس ہمیں ایسی تھے سیاسی کام کیتا ہے, غصہ نہ کرو. پلینگ ود دا گیلری تھا. ہاں, تو غصہ نہ کرو. یہ بھی حالات ہے. ویسے گیا کون تھا یہ اب مجھے نہیں پتا کون. نجم سیٹھی صاحب کی خبر ہے, اچھا وہ پروگرام ان کا دیکھیں آپ, تو اچھا نہیں لگتا ان کی خبر کو میں آگے اس طرح سے چلاؤں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو جوڈیشری کیا ہے, اب جوڈیشری کی جو باتیں آپ نے کی, جو ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ جوڈیشل پروسیس خاص طور پہ, چونکہ جو بھی آپ انفیئر کریں گے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, پہلے بھی یہ ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی دیکھیں معاملہ کہاں پہ جائے گا, عدالتوں میں. بالکل. تو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ جوڈیشل انجینئرنگ بھی کرنی ہے الائجٹلی. تو بدقسمتی سے اس طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اس میں ایک جو حیران کن بات ہوئی ہے آج جو لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں, کہ جونیئر فرسٹ ٹائم 3rd جونیئر جج کو, خاتون ہیں عالیہ نیلم, جسٹس عالیہ نیلم, انہیں سپریم جوڈیشل
کونسل نے کمیشن نے سوری یہ ذرا ٹھیک کر کمیشن لیں، نے اس کے بعد مجھے بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ناراض ہو جائیں گے. سو سپریم جوڈیشل کمیشن نے کمیشن نے خان صاحب انہوں نے یونینیمسلی عالیہ جسٹس عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جج اپوائنٹ کیا. اچھا، یہ اور سینئرٹی کے حساب سے تیسرے نمبر پہ دو سینئر ججز دو سینئر کون کون سے اگنور ہوئے؟ شجاعت علی خان جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جسٹس باقر علی نجفی، یہ ان سے سینئر تھے. اب یہ اگر اب لگیں گی تو ایک تو پریسیڈنٹ دیکھیں بڑی عجیب و غریب اب سیٹ ہوگی کورٹس کے اندر جو مینوورنگ کے حوالے سے، کہ اب تو ایک پریسیڈنٹ آپ بنا رہے ہیں نا کہ آپ کسی بھی پھر جونیئر کو لگا دیں. اور یہ اب خاتون جب رہیں گی اور اللہ کرے اچھے کام کریں گے، ہم تو ان کو آل دا بیسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ پھر ان کے یہ تقریباً 2028 تک ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کمیشن ہے جی جو اپوائنٹ کرتا ہے، جی اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سینئرز کو اگنور کرے، یا اس کا پروسیس کیا ہے؟ نہیں، اس میں تو الیکشن ووٹنگ کر لیتے ہیں نا آپ، لیکن جو نارم رہی ہے، جو ٹریڈیشن رہی ہے، اور جو چیف جسٹس افتخار چودھری جب تھے آپ کو یاد ہوگا تو سپریم کورٹ میں بھی یہی بنا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا چاہے وہ کتنے بھی دنوں کے لیے ہو وہ چیف جج بنے گا. تو ہائی کورٹ میں بھی بنتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کمیٹی نے جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جج ہیں وہ سینئر موسٹ ہی لگائے ہیں. اچھا سنیں نا، پنجاب میں ذرا مینورنگ ذرا امپورٹنٹ ہے نا، ذرا سمجھا کریں بات کو. ایک بات مجھے بتائیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جی ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی جی تو یہ کون سی پریسیڈنٹ کو فالو کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں، یہ جو پریسیڈنٹ اب بنی ہے نا، اس کی وجہ سے شکوک و شبہات تو پیدا ہو گئے ہیں. دیکھیں میرے ذہن میں سوال آ گیا نا، میں صحافی ہوں. آگے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جی سینئر موسٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اب آہستہ آہستہ باتیں یہ کھلنا شروع ہو رہی ہیں کہ ان کی راہ میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اب چیف جج نہ بنے، تو شاید کسی اور کو لگانے کی کوشش کی جائے. کوئی پریسیڈنٹ یا الائنڈ کون ہے ویسے؟ کوئی بل ایسا لے کے آئیں. وہ کافی سارے الائنڈ ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن بہت سارے اب الائنڈ ویسے نہیں نمبر تو پورے ہو گئے ہیں سپریم بہت کورٹ میں. ساری شاید ایک میرا خیال رہتا ہے، لیکن 17 میرا خیال ہے کہ 16، اب 14 اور ایک 15 تو ہو گئے ہیں یہ، بلکہ 14 اور 2 16 اور چیف صاحب ملا کے ہی ہو گئے 16. ٹھیک ہے، تو ابھی شاید ایک کی گنجائش ہے، اور ایڈ ہاک بیسس پہ بھی سنا ہے کوئی لگ سکتا ہے. لیکن خیر، مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ جوڈیشل انجینئرنگ کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب اس میں جو اہم بات ہے، جو سنی اتحاد کونسل والی نشستوں کا معاملہ ہے، وہ بھی کورٹ سیٹل نہیں کر رہی، اس کو بھی اوائڈ کر کے لنگر آن کر رہی ہے. اچھا ایک اور بھی مجھے بتائیں سوال، اگر یہ جو چیف جج صاحب ہے ادھر سپریم کورٹ میں، یہ ریٹائر کب ہو رہے ہیں؟ یہ اکتوبر میں ان کا، اکتوبر کے مڈ کے قریب ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ابھی 2-3 مہینے ہیں. اور جو چیف جج ہے اس کا فیصلہ بھی کمیشن، جوڈیشل کمیشن ہی کرتا ہے؟ ویسے تو وہ سینیارٹی بیسڈ ہے، جو چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ بعد رول بنا ہے نا، وہ سینیارٹی بیسڈ ہے. اب شاید کوئی اگر گورنمنٹ کوئی لا لے آئے یا کوئی رول نکال لے ایسا، اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو اپوائنٹ کریں، کیونکہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ کمیشن نے نہیں کرنی، یہ کرنی ہے صدر پاکستان نے. اچھا ایک آخری بات، آپ نے سیاسی انجینئرنگ کی بات کی، جوڈیشل انجینئرنگ جوڈیشل انجینئرنگ کی بات کی، یہ صحافیوں کی بھی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ بات پوری مکمل ہو. صحافیوں کی انجینئرنگ تو دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ہوتی آتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اب مقصد یہ ہے کہ ہر طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنے کی ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس حکومت کو میکسیمم سپورٹ کیا جائے. اور اسی وجہ سے جو تمام معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے، اب یہ سوال اٹھ رہا ہے یہ بھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود ہینڈل کر رہے ہیں. اور جو دیگر معاملات ہیں، دیگر معاملات سے مجھے پھر وہ نیشنل الیکشن پلان یاد آ جاتا ہے، یا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو سینئر جج تھے جب، اس وقت ان کا سٹانس یاد آ جاتا ہے جاتے جاتے، کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو کہا تھا وہ جو کمیشن دھرنا کمیشن بنا تھا، وہ رپورٹ اس کی مسترد بھی ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو وزراء کی کمیٹی بننی تھی وہ کہاں گئی. تو یہ جو اس میں جو نظر آ رہی ہے نا چیز، آخری بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی امپریشن ہے جو، وہ یہ ہے کہ یہ تو جو ان کو راضی کرنے والے کام ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے متعلق سارے فیصلے، پی ٹی آئی کے متعلق سارے کیسز آپ ہینڈل کر رہے ہیں، نشان سے لے کے سیٹوں سے لے کے، اب آگے ٹریبیونل والا بھی وہی ہینڈل کریں گے. اور وہ جو اہم معاملات ہیں، جس طرح آپ نے فیض آباد دھرنا کی بات کی، جس طرح نیشنل الیکشن پلان کی بات کی، ملٹری کورٹس کی بات کی، ان سے یہ سائڈ پہ ہو کے آرام سے باقی ججز کو لگا کے چلے جاتے ہیں. ایک سوال، یہ جوڈیشری کی چھٹیاں کب سے ہو رہی ہیں؟ یہ ابھی تو انہوں نے بڑھا دی تھی 1 مہینہ، اب جولائی میں ہونی ہے. تو جب یہ آئیں گے تو یہ ان کی الوداعی. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا واقعی جو ایک رومر ہے چل رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا منصوبہ چل رہا ہے اور کوئی ایسا قانون لایا جا سکتا ہے.
उसी कानून में शायद फिर आगे अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो मेरा ख्याल है दूसरा हरबा ये होगा कि फिर आप सीनियर मोस्ट को ना लगा सकें, अपनी चॉइस का बंदा लगाएं। अच्छा, तो आगे मैं एक आपको लीगल बैटल, एक खबर दूं, एक जुडिशल बैटल चल रही है आगे, जो हुकूमत के साथ अब सारी जजेस की भी चलेगी। एक खबर मैं आपको दूं, ना चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन होगी ना आर्मी चीफ की अच्छा, एक्सटेंशन। ये मैं ये तो खैर एक तरह से हमने तो पहले भी खबर दे दिया है। बिल्कुल, अब आने किसी वाले की भी नहीं होगी, हाँ सब अपने अपने वक्त पे घर जाएंगे। जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये हुकूमत कब घर जाएगी, लेकिन उसके दिन भी मुझे ज्यादा नहीं लगते, पेंशन लेंगे। ज्यादा दिन नहीं लग रहे। ये तो चलिए इजाज़त लेते हैं इस हवाले से। आपसे गुजारिश बल्कि है बहुत सारी चीज़ें कुक हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ वक्त लगेगा उनको पकने में, और उसमें ख़ास तौर पे जुडिशल इंजीनियरिंग और जुडिशल प्रोसेस और जुडिशल एक्टिविज़म, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा शायद बेहतर तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और उसके ऊपर कमेंट्स कीजिए। आप भी ऐलान करें। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।